بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے، ذرا لائک بھی کر دیں، صرف ٹچ کرنا ہے۔ آپ کا ایک ٹچ ہوگا اور میری ویڈیو شیئر ہو جائے گی۔ لائک کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ آج کچھ بھولی بسری یادوں کو میں کھنگالوں گا آپ سب کے لیے۔ کوئی مخصوص شخصیت نہیں ہے، مختلف شخصیات پر آج میں تھوڑی سی باتیں کروں گا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک اولین دور کے ایک فلم ڈائریکٹر داؤد چاند پر ایک بلاگ کیا تھا۔ داؤد چاند کے کریڈٹ پر پاکستان کی پہلی فلم ہے۔ شروع تو یہ انڈیا میں ہوئی تھی، لیکن اس اثنا میں پاکستان بن گیا، تو 2-3 فلمیں اس وقت زیر التوا تھیں، زیر تکمیل تھیں۔ ایک تھی شاہدہ، ایک تھی تیری یاد، اور تیسری تھی یادیں۔ ان میں تیری یاد پہلے بن گئی اور وہ ریلیز ہو گئی۔ بدقسمتی سے اس فلم میں کچھ ٹیکنیکل خرابیاں تھیں اور یہ فلم زیادہ چل نہ سکی، کیونکہ اس میں بیک گراؤنڈ میں اندھیرا زیادہ تھا، لائٹنگ کا خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ دوسری فلم ہے یادیں۔ یادیں کے جو ہیرو تھے ان کا نام تھا سریش۔ نام ہندو والا ہے لیکن وہ مسلمان تھے۔ سریش انڈیا سے آئے تھے، کچھ فلموں میں کام کیا تھا، یہاں اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کی فلم یادیں جو ناکام ہوئی تو وہ واپس انڈیا چلے گئے، لیکن وہاں بھی وہ کوئی خاص مقام حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح فلم تیری یاد کے ہیرو ناصر خان، جو دلیپ کمار کے بھائی تھے، وہ بھی پاکستان میں بہت سی امیدیں لے کر آئے تھے، لیکن پہلی فلم کی ناکامی کے بعد وہ بھی واپس انڈیا چلے گئے، لیکن وہاں بھی ان کو کامیابی اتنی نہیں ملی جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ بہت اچھے اداکار تھے ناصر خان، وہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ داؤد چاند سے مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحبہ نے مجھ سے رابطہ کیا واٹس ایپ پر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ولاگ دیکھا داؤد چاند کے بارے میں، تو میں داؤد چاند کی غالباً بھانجی کہا یا بھتیجی کہا وہ ہوں، اور یہ چاند ہمارا ایک فیملی نیم ہے۔ میرے پاس داؤد چاند کے کچھ ایسے نوادرات ہی کہیں گے کہ میں اگر آپ کو دوں تو کیا آپ ان کی حفاظت کر لیں گے، یا کوئی ایسا محکمہ بتائیں جہاں ہم اس قسم کے لوگوں کی چیزیں سنبھال کر رکھ سکیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی تصویریں ہیں جو کبھی منظر عام پر نہیں آئیں۔ ان کا خریدا ہوا ایک گراموفون بھی میرے پاس ہے، کیمرہ بھی ہے اس دور کا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھ کر یقیناً خوش بھی ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں اور میں آپ کو وہ چیزیں بھیج دوں گی۔ اگر ہو سکتا ہے تو کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جہاں میں یہ سامان پہنچا سکوں۔ ان سے تو میں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا پھر میسج آیا کہ میں اپنے ابو سے آپ کی بات کرا دوں گی، وہ زیادہ روشنی ڈالیں گے ان کے فن پر، ان کی چیزوں پر۔ میں نے کہا بات کرا دیں، لیکن ان کے والد کا کوئی مجھے میسج نہیں ملا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک میسج آیا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ مطلب داؤد چاند کی یہ چیزیں ہم آپ کو دے دیں، حکومت کو دے دیں یا نہیں، لیکن جی دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام داؤد چاند کے حوالے سے آئے، ہم فلمی دنیا کو پسند نہیں کرتے، اس قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے دل میں کہا عجیب یہ خاتون ہے، داؤد چاند کو مطلب ایک اس کے نوادرات بھی ہمیں دینا چاہتی ہے، اور اس کے نام سے ان کو شرم بھی آتی ہے۔ یہ منافقت تو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ پھر نہ میں نے ان سے رابطہ کیا، نہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔
انہوں نے بھی میرا نمبر بلاک کر دیا اور میں نے بھی یہی غنیمت جانا کہ بلاک ہی کر دیا جائے۔ کسی زمانے میں پاکستانی فلموں میں ہمیں ایک مزاحیہ اداکار نظر آتے تھے جن کا نام تھا نظر۔ نظر کی اداکاری میں کافی بے ساختگی تھی۔ ایک تو ان کی شکل، مطلب مذاق نہیں اڑا رہا میں، ان کی شکل بھی ایسی تھی کہ دیکھ کر ہی ہنسی آ جاتی تھی، اوپر سے ان کی مزاحیہ حرکتیں۔ نظر بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا۔ نظر ایک اچھا کامیڈین تھا منور ظریف کے آنے سے پہلے، غالباً ظریف کے آنے سے پہلے یا ظریف کے آس پاس کا دور تھا نظر کا۔ نظر زیادہ عرصے تک فلمی دنیا میں نہیں رہے، پھر وہ غائب ہو گئے، پھر ان کی وفات کی اطلاع ہمیں آئی۔ ایک اور اداکار بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لہری۔ لہری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بڑے شائستہ سے جملے کے ساتھ وہ لوگوں کو ہنساتے تو نہیں تھے، لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے تھے۔ پاکستان کا دامن، فلمی دنیا کا دامن مزاحیہ اداکاروں سے ہمیشہ ہمیں بھرا ہوا ملا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے ہر چیز میں ترقی کی ہے، ٹیکنیک میں، کہانی میں، اداکاری میں، موسیقی میں، لیکن مزاحیہ اداکاروں سے ان کی فلمی دنیا کا دامن یکسر ہمیں خالی محسوس ہوتا ہے۔ بہت عرصے تک ان کی فلمی دنیا پر محمود اور جانی واکر کا نام جگمگاتا رہا۔ جانی واکر کے فن پہ میں کیا اب روشنی ڈالوں، روشنی ڈالنا ہی فضول ہے، بھارت والوں سے معذرت کے ساتھ۔ جانی واکر کو ایک مزاحیہ اداکار کے طور پر رکھا گیا تھا کہ یہ مزاحیہ اداکار ہے، اس پہ آپ نے ہنسنا ہے، لہذا اس کی ان حرکتوں پر جن پر ہم سوچتے تھے کہ یہاں ہنسنا چاہیے یا نہیں، ان حرکتوں پر بھی لوگ ہنس دیا کرتے تھے۔ میرے اپنے بہت سے جاننے والے جو میرے بزرگوں میں تھے، جانی واکر کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ پھر جب میں نے جانی واکر کی فلمیں دیکھی اور اپنے منور ظریف اور رنگیلا کو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ فرق نظر آیا۔ جو خوبصورتی مزاحیہ اداکاری میں منور ظریف اور رنگیلا کے حصے میں آئی، وہ جانی واکر اس کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اچھا اداکار تھا۔ کچھ فلموں میں اس پر گیت بھی پکچرائز ہوئے، مجھے بڑی مایوسی ہوئی جب ایک رفیع کا ایک گانا ان پر پکچرائز کیا گیا۔ ایک تو ان کے گانے پکچرائز کرنے کا انداز بھی بڑا کوئی عجیب سا تھا۔ میں اب اس پہ مزید تبصرہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ محمود کا نام آتا ہے۔ محمود بھی تھوڑا بہت ہنسا لیا کرتے تھے، سنجیدہ کام بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن ہنسانے والے کام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمارے مزاحیہ اداکاروں کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اپنے اسٹیج شوز، اپنے ڈراموں میں انہوں نے ہمارے مزاحیہ اداکاروں کو لا کھڑا کیا، پھر ان سے ٹپس لیں اور ان جیسی مزاحیہ اداکاری، ون مین شو والی یا جگتے مارنے میں ہمارے فیصل آبادیوں کا جواب نہیں ہے۔ انڈیا والے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرح جگتے لگائیں، لیکن آرٹیفیشل سے لگتے ہیں، مصنوعی سے لگتے ہیں۔ اگر آپ فیصل آباد چلے جائیں، بازار میں شاپنگ کریں، تو وہاں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی دکاندار، ریڑھی والا آپ کو جگت لگانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، اور یہی خوبصورتی ہمیں فیصل آباد کے مزاحیہ اداکاروں میں ملتی ہے۔ ہمارے 3-4 اسٹیج کے مزاحیہ اداکار تو ایسے ہیں کہ جن کا مقابلہ انڈیا کا کوئی بھی اداکار، مزاحیہ اداکار نہیں کر سکتا۔ 3-4 کے نام میں لوں گا۔ میرا موسٹ فیوریٹ شوقی خان، سکندر صنم، عمر شریف، معین اختر، اور کسی حد تک شکیل صدیقی۔ لاہور میں نسیم وکی اور کچھ اور بھی ہیں، لیکن اکثر اب لاہور کی سٹیج پر بھاڑ میراثیوں کا، اور میں سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا، ان کا قبضہ ہے۔ اداکاری کے نام پر انتہائی گھٹیا اور پھکڑ پن شامل کیا جاتا ہے۔ اب تو فیملیوں نے جانا چھوڑ دیا ہے، اور وہی لوگ جاتے ہیں جو یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوپر سے 2 نمبر قسم کی جو لڑکیاں ہیں، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے انہوں نے اسٹیج کا رخ کیا اور
نوٹ کما رہی ہیں۔ اسی طرح کی ایک اداکارہ تھی قسمت بیگ، لیکن وہ بدقسمت بیگ ثابت ہوئی، جوانی میں ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور بھی ایسی اداکارائیں ہیں جو اپنے کرتوتوں کے باعث کسی نہ کسی عاشق کی گولی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھا تھوڑا سا احوال ہمارے مزاحیہ اداکاروں کا، ہمارے اسٹیج فنکاروں کا، اور موازنہ کیا میں نے انڈیا کے اداکاروں کے ساتھ، انڈیا کے مزاحیہ اداکاروں کے ساتھ۔ انڈیا بہت رچ ملک ہے، اپنے اداکاروں کے معاملے میں، اپنے ٹیکنیشینز کے معاملے میں بڑی خوبصورت موسیقی دی ہے انڈیا نے ہمیں۔ اس کا یہ احسان ہے کہ ہمیں رفیع، مکیش، طلعت محمود، مدن موہن، شنکر جے کشن جیسے موسیقار دیے، جن کو سن سن کر ہم نے بچپن سے نوجوانی میں اور نوجوانی سے اب ادھیڑ عمری میں قدم رکھ لیا ہے، اور آج بھی وہ گانے ہم سنتے ہیں۔ پاکستان بھی کسی طور ان لوازمات میں پیچھے نہیں ہے۔ بس یہی باتیں آج آپ سے کرنی تھیں۔ کامنٹ ضرور کیجئے، لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر۔ میں تو برداشت کر لوں گا آپ جس قسم کا کامنٹ کریں گے، لیکن اس سے آپ کی تربیت پر حرف آئے گا، اور آپ کا کامنٹ صرف میں نہیں پڑھتا، دیکھنے والے بھی پڑھتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میری کسی بات کو اگر جھٹلائیں مجھے کوئی خفگی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ میں اپنی معلومات پیش کریں، اتھینٹک معلومات، میں شکریہ ادا کروں گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔